بسم الله الرحمن الرحيم. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جی یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے پروردگار کی طرف سے صحیح راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ جی بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں، چاہیے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پہلے ہم جو ہے جو آیتیں پڑھے تھے نا، اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت کس کے لیے ہے بول کے بتا رہا تھا، جی ہو تو پھر وہ متقیوں کے لیے ہے بول کے بولا، جی پھر کیا کرا، متقیوں کے صفات بتا یا تین تین۔ اب یہاں پہ پھر اب جو پہلی آیت پڑھے آپ، جی اس میں اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ جو صفات ہے نا جی تین، وہ صفات والے جو سیدھے راستے پہ ہے جی اور کامیاب بھی ہونے والے ہیں، لوگ کامیاب بھی ہونے والے ہیں۔ جی 5th آیت اور 6th آیت۔ ہاں، کامیاب ہونے والے ہیں بولو نا۔ اچھا، یہ دونوں آیتوں میں ہاں، یعنی پچھلی بار اپن جو پڑھے تھے وہ صفات متقیوں کے تھے، پیدا کر لیا تو کامیاب ہوا۔ ہاں، تو وہی متقیوں کے صفات اگر کوئی آدمی پیدا کر لیا آپ کے پاس تو انہیں کامیاب ہو جائے گا۔ اب یہ جو آخری آیت آپ پڑھے اب چھٹی، جی اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا اور جن لوگوں نے کفر کیا، اب اپن یہاں پہ رک کے سوچنا ہے کہ کفر بول تو انکار، اور کافر کفر کرتا نا۔ ہاں تو دیکھیے کفر کے معنی ہیں ایک انکار کے، نوٹ کریے، جی ہاں بالکل۔ ہاں دوسرے معنی ہیں چھپانے کے۔ چھپانا بولے تو کوئی چیز حقیقت نظر بھی آ گئی تو اس کو کسی اور کو نہیں نظر آنا بول کے ڈھانپ دینا، حق کو چھپا دینا۔ حق کو چھپا دینا۔ جیسا مثال کے طور پہ یہ بچے کرتے ایسا، یہ کوئی کھانے کی چیز نظر آئی سمجھو جی گھر میں، تو ایک دم ان کے ہاتھ لگ جاتی ہو، جی ہاں سامنے کوئی اور بچہ آ گیا تو کیا کرتے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے، نہیں تو کپڑا ڈال دیتے تاکہ انہیں نہیں دیکھنا ہو، دوسرا آئس والا۔ جی ہاں تو اس کو بولتے کفر۔ اب کفر میں صرف اللہ کا انکار ہے یا صلاحیتوں کا بھی نفی ہے؟ نہیں، صلاحیتوں کا بھی ہے۔ صلاحیتوں کی بھی نفی ہے۔ تو اب جو آدمی غیب پہ ایمان نہیں لاتا ہوں بول رہا، صلاحیتیں بولے تو یہ جو بغیر دیکھے ایمان لانے کی صلاحیت، قابلیت، ایبلٹی، فیچرز۔ ہاں، اور خرچ کرنے کے لیے راضی نہیں ہونا، نماز کو پابندی سے قائم کرنے کے معاملے میں دلچسپی نہیں دکھانا، یہ پورا کفر ہے۔ جی ہاں تو یعنی بالکل جو متقیوں کے جو صفات تھے جی اس کے بالکل الٹا جو بھی کر رہے ہیں وہ کفر ہے۔ ہاں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ جو لوگ نماز پابندی سے اب نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ لوگ جو ہے یہ آیتوں کے حساب سے کفر میں مبتلا ہو گئے لوگ۔ اب اپنے کو یہاں پہ بہت سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ نبی کے زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی آدمی اگر کنٹینیو 1 2 دن 3 دن اگر نماز کو نہیں آیا جی تو لوگ صحابہ سمجھتے تھے یا تو بیمار ہے، اٹھ کے آنے کے قابل نہیں ہے، یا نہیں تو ایمان میں کمزوری پیدا ہو گئی، منافق ہو گیا۔ بیماری سمجھتے تھے یا پھر منافق سمجھتے تھے؟ منافق سمجھتے تھے، تو اس کی تحقیق کے لیے اس کے گھر جاتے تھے، جی بیمار ہے کیا معلوم کرنے کے لیے۔ جی اگر گھر گئے صحت مند نظر آ گیا تو سمجھ جاتے تھے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، منافق ہو گیا ہے۔ جی تو معیار تھا وہ نماز میں آدمی آ رہا نہیں آ رہا دیکھنا۔
معیار مطلب؟ معیار بولے تو آئی ڈی کارڈ. اچھا اچھا. ہاں اب جیسا 18 ایئرس ہوتے اپن قابل ہو جاتے ہیں نا لائسنس لینے کے, جی ہاں. تو لائسنس نہیں مل رہا آپ کو, مطلب آپ قابل نہیں ہے ابھی, جی تو متقی نہیں ہے بول کے سرٹیفکیٹ دے دیتے تھے اس کو, اچھا اچھا. منافق ہے بول کے دے دیتے تھے, ڈراتے تھے, توبہ کرنے کی طرف راغب کرتے تھے. اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا کہ یہ صفات لازمی ہیں. اگر یہ صفات میں سے کتنے صفات گنا ہے اپن؟ 3. تین. یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم. جی ہاں. بے دیکھی چیزوں کا ایمان, نماز قائم کرنا اور اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. تو یہ تینوں میں سے کوئی ایک صفت بھی کم ہے سمجھو تو ایمان کمزور ہے بولے ایسا. جی ہاں. ہاں یہ جو ہے ہم کو ہمارے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے. یہ پڑھیے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. جی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے, اور ان جی کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے, اور ان جی کے لیے زبردست عذاب ہے. جی. تو اب یہ جو کیا بولتے ہیں اس کو, ایمان کی صفات کے خلاف جو عمل کر رہے جی. اور سمجھانے پہ بھی راضی نہیں ہے, سمجھنے پہ جی راضی نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کو اطمینان دلا رہا کہ تمہارے کو جتنا تم جتنی کوشش کرنا تھا کر لیے. جی. اب جو لوگ راضی نہیں ہیں وہ کام کے لیے, تو تم یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ یہ لوگ دیکھ تو رہے ہیں لیکن سمجھ سے نہیں دیکھ رہے ہیں, عقل سے نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کی بات سن رہے ہیں نبی کی, جی. لیکن ان کے کان ایسے ہے جیسے بہرے. کیسا اپن کبھی کبھی بچوں کو کوئی کام بولتے دیکھیے, جی ہاں. جی ہاں. تو انہیں کوئی اور موڈ میں رہتا چلے آتا تو کیا بولتے اپن بہرا ہوا کیا پوچھتے, جی ہاں. پوچھتے نا. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ بولا کہ یہ لوگ نہیں سن رہے ہیں, لوگ توجہ نہیں دے رہے آپ کی طرف, جی. تو مطلب حقیقت میں بہرے ہیں لوگ. جی ہاں. اور آپ نبی ہے بول کے دیکھتے ہوئے بھی اعتراف نہیں کر رہے آپ کی باتوں کا, آپ کی باتوں کو صحیح نہیں مان رہے, تو مطلب اندھے ہیں یہ لوگ. ہاں ہاں. دیکھتے ہوئے بھی, مطلب نبی ہے بول کے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مان رہے. نہیں مان رہے, ثبوتاں دیکھتے ہوئے, آپ کے کیریکٹر دیکھتے ہوئے بھی آپ کو تسلیم کرنے تیار نہیں ہے. جی. اور آیتاں سنتے ہوئے بھی اس کے اوپر یقین کرنے تیار نہیں ہے. تو گویا کہ لوگ اندھے بہرے اور گنگے ہیں, ان کے جو دل ہے وہ دل پہ اللہ تعالیٰ ایک مہر لگا دیا. مہر وہ اس کو بولتے ہیں نا, وہ کچھ ٹائم کو, اس ٹائم. تو اس سے پتا چلتا جیسا ڈاکٹر جو ہے 2 وقت دوا دیے بعد اب میرے کو جتنی دوا دینا تھا دے دیا بھائی, اب کسی اور ڈاکٹر کا جواب بولتے دیکھو. جی ہاں. نہیں تو کچھ معائنے کرانا پڑتا, میری تو سمجھ سے باہر ہے بولتے. جی. تو ویسا اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اب وہ نارمل نہیں ہے لوگ, اب نارمل ہے. یہ جو برے 7 آیت ہے یہ منافقوں کے اوپر بھی ہے. ہاں ہاں, ان کے اوپر ہی چاہیے. ہاں. تو اب یہ اب 2 معنی نکلتے اس کے. جی. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیا بولے تو اب کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. کیونکہ اب مہر ہی لگ گئی تو اب کوشش کر کے کیا کرتے, مہر لگانے کے بعد کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا بھائی. جی ہاں. اب معلوم ہو گیا اتنا کوشش کرے نہیں ہوا. دوسرے معنی کیا ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے اب دوسروں کے اوپر کام شروع کرو. خان صاحب یہ 3 کوالٹیز اگر اپنے مطلب مسلمانوں میں بھی نہیں دکھے تو دوسرے کے اوپر کام کرنا نا. ہاں, یعنی کچھ دن ٹرائی کرنا جی ہاں. سمجھانے کے لیے, تو وہ دنوں میں اگر کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا کرنا, ان کے پیچھے پڑے ہوئے نہیں رہنا, کسی اور پہ ٹرائی کرنا.
ہوں، جیسا مثال کے طور پہ اپن آپ کبھی یہ کنسٹرکشن لائن میں آپ کام کیے؟ نہیں، ہاں، یہ جو پہاڑوں سے پتھر پھوڑتے تھے، جی ہاں، جی ہاں، دیکھا وہ دیکھے نا؟ جی ہاں، تو پتھر پھوڑنے والا کیا کرتا مانو، آتا آ کے پتھروں کو چیک کرتا پہلے. تو اچھا، ایک پتھر رہتا جو جس میں سے پیسز نکلتے، جی ایک پتھر ایسا رہتا جس میں پیسز نہیں نکلتے. ہاں، تو انہیں تجربے سے بولتا صاحب یہ کام کا نہیں ہے پتھر، اس کو چھوڑ دو، یہ محنت کرے تو بیکار جاتی بولتا. ہاں، تو ایسا اپن دائی ہونے کے ناطے انسان کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہونا. ہاں، ہاں، اب آپ دیکھو یہ جو فرش کا پتھر ہوتا نا، ماربل کو جو بارڈر تراشتے وہ لوگ، بارڈر بناتے، کیسا کیک کاٹے ایسا کاٹتے. ہاں، وہ صلاحیت دوسرے پتھر میں رہتی کیا؟ نہیں، نہیں رہتی، کیونکہ انہیں کیا کرتا ہوں، جتنا اس کے اوپر زور ڈالے اتنا ہی کٹتا. جی ہاں، وہی طریقے سے دوسرے پتھر کے اوپر آپ زور ڈالو انہیں تڑک جاتا پورا. ہاں، تو جیسا یہ پتھروں میں صلاحیتیں ہیں الگ الگ، ویسا ہی جو ہے انسانوں میں بھی کئی صلاحیتوں کے انسان رہتے. جی ہاں، تو اب بعض وقت کیا ہوتا تھا، نبی جو ہے بہت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے. جی، کیا بول کے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، اتنا سمجھا رہا ہوں، جی، میں سچا ہوں بول کے، لیکن یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. تو نبی کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بولا کہ نہیں اے نبی، یہ لوگوں کے اوپر جو ہے مہر لگی، سمجھو اب آپ ان کو چھوڑو، دوسروں کے اوپر کام کرو. اچھا، تو اس میں اب اپن بھی کیا کرتے ہیں بہت جو اپنے چہیتے دوست یا رشتے دار قریبی رہتے نا، ان کے بارے میں اپن بہت فکر مند رہتے، ہاں، قریب آ جانا، سمجھ جانا بولتے. جی ہاں، دوسرے جنے سمجھتے رہتے مگر یہ لوگ سمجھتے نہیں، ہاں، ہاں، تو اپنے کو بہت کڑن ہوتی. جی ہاں، بعض وقت کیا خیال آتا، اپن کوئی کمزوری تو نہیں دکھا رہے ہیں، اپن جو بات بول رہے ہوگا اس میں کوئی کمزوری ہوں گی، اس واسطے سامنے والا قبول نہیں کر رہا، ایسا بھی آتا. جی، تو یہ سب فکروں سے بری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بولا ختم اللہ علی قلوبہم، جی، کہ آپ یوں سمجھو کہ یہ لوگ اندھے بہرے ہیں اور گونگے ہیں، حق بات بول نہیں سک رہے، لہٰذا ان کو چھوڑو اور دوسروں پہ کام کرو. ایک دائی کو فکر سے بری کرنے کے لیے، بری کرنے کے لیے. اور یہ دائی کو سمجھ جانا چاہیے مہر لگنے کے بعد اس کے اور کوشش کرنے کا فائدہ نہیں ہے، اور ہاں، نظر انداز کر کے دوسرے کے اوپر کام کرنا. دوسروں پہ کام کرنا پہلا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کام کرے اس کے بارے میں پبلسٹی نہیں کرنا ہے اپن، ہاں، ہاں، کہ یہ مہر لگ گئی اس کو، انہیں منافق ہے، انہیں سننے والا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں بولنا اپن، خاموش چھوڑ کے ہٹ جانا. جی ہاں، تو یہ دائی میں صفت پیدا ہونا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بولا ختم اللہ علی قلوبہم. جی آگے پڑھیے. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں. اور ایک آیت، خادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. جی وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. 2 آیتیں پڑھے نا، جی یہاں پہ میٹر بدل گیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کیا. وہ یہ کرا کہ جیسا یہاں پہ اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ متقی وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے،
خرچ کرتے جی اور غیب پہ ایمان لاتے. تو یہاں پہ ایک الگ کیٹیگری کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. انہیں بول رہا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو باتوں میں آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں بول کے، جی لیکن حقیقت میں یہ لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے، باتیں بنا کے آپ کو متاثر کر رہے. یہ اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نبی کو بول رہے. تو ایسے لوگوں کی بھی پہچان کرو بول کے بول رہے. اور ایسے لوگ جو ہے مدینے میں تھے، جی مکے میں نہیں تھے. اچھا، یہ منافق کی کوالٹی ہے. یہ بھی منافقین کی کوالٹی ہے، مگر الگ کوالٹی ہے. یہ الگ مطلب؟ الگ مطلب یہ لوگ نماز پڑھتے، ہاں ہاں یہ لوگ کبھی دکھاوے کے لیے جو ہے پیسے بھی خرچ کرتے، اور کیا بولتے، مگر ان کو غیب کا ایمان نہیں رہتا. غیب پہ ایمان بولے تو نبی کا ساتھ دیے تو آخرت میں ملتا ہی ملتا بول کے نہیں رہتا. تو یہ منافق کی کوالٹی ان کی نوٹ کروں میں. جی ہاں، جی ہاں. آج میں کل بکرے کاٹنے کے بعد اس کو بھروسہ نہیں رہا کہ بکرا ہاں صحیح ہے، مطلب گوشت جی میں کھا جی لے رہا جی جی ہوں. ہاں. اب اپن جو بھی خیرات کر رہے ہیں اس کا اجر ملتا کہ نہیں ملتا کہ بھائی جی ہاں خالی بول رہے ہیں نو، جی ہاں کون دیکھا ہمارے بعد کیا ہونے والا ہے، ایسا. اور وہ لوگوں کے پاس مال کی بہت محبت رہتی، مال ہاتھ سے چلے آ رہا ہے ان کے باتوں میں آ کے، جی ہاں جی ہاں اور لڑنے بھی چلو بول رہے ہیں، جان بھی جانے کا ڈر ہے، اور خالی امن کی زندگی گزارنا ہے اپنے کو. یہ سوب جھمیلے گئی کو بھائی. تو امپورٹینٹ ہے یہ کہ جو غیب پہ ایمان نہیں لاتا اس کو مال سے بہت محبت رہتی. ہاں، اس واسطے ہی رہتی ہو. ہاں، مثال کے طور پہ میں ہوں، سمجھیے جی زمین پہ پیدا ہو گیا، جی تو اب اگر میرے کو یہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد سوال جواب ہوتے کہ نہیں ہوتے گی، اور جو بھی زندگی ہے یہی زندگی ہے بھائی، انٹرٹین کر لینا، چلے آنا، جی کون دیکھا میرے بعد کیا ہوتا بول کے اگر میرے پاس ہے دماغ میں، تو میں مرنا نہیں چاہتا. جو بھی زندگی ہے اسی میں انٹرٹین ہونا بول کے رہتا. میرے کو لڑائی نہیں چاہتا، میں جھگڑا نہیں، پنچایت نہیں، خالی مال کماؤ، عیش کرو، جی ہاں ایسا رہتا میرا دماغ. اگر میرے کو غیب پہ ایمان ہے، نہیں بھائی جو اپنے کو پیدا کرا اس کو بڑا تو ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اپن خود تو پیدا نہیں ہوئے، اور نبی بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرا پوری کائنات کو، تو وہ تو ماننا ہی پڑے گا. اور انہوں دلیلہ بھی دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر پیدا کرے وجود میں آ سکتا کیا. یہ جو منافق کا بولے آپ مال کی محبت رہتی، جی جی، تو اس کو پاور کی بھی محبت رہتی. اس کو جینے کی محبت رہتی، اچھا جینے کی خواہش رہتی، کیونکہ وہ موجودہ زندگی کو اہم سمجھتا نا. جی 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 ہاں تو انہیں غیر ضروری معاملات میں جا کے اپنی جان جوخم میں ڈالنا، کشمکش میں اپنے آپ کو رکھنا نہیں پسند کرتا. اچھا اچھا تو جہاں کشمکش نظر آئی وہاں سے غائب آیا تھا. اچھا اچھا ہاں، اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ منافق کی ایک نشانی ہے کہ وہ زندگی سے محبت کرتا اور موت سے بھاگتا. زندگی سے محبت کرتا یعنی صرف جینا چاہتا، اور موت کا نام لیتے بھاگتا نہیں. تو ویسا تو یہ پورے جو کوالٹیز ہو رہے جی، یہ اپنے پاس پورے میچ ہو رہے ہیں. اب دیکھو میں ایک بات بتا رہا ہوں، اپن اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، جی تو اللہ کا کام پڑھتے وقت یہ چیزیں غور بغیر کرے کہ آگے نہیں بڑھ سکتے اپن. جی اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایسا بھاگنے کی رفتار میں نہیں جانا ہے، اپنے کو چلنا ہے غور کرتے ہوئے.
جیسا اپن کوئی باغ میں گئے نئے تو ہر جھاڑ کو غور سے دیکھتے نا اپن، کیا پھل ہے، پھول کہاں لگے ہوئے ہیں، گارڈن کتنا اچھا ہے، پانی کا جھرنا کیسا ہے، چڑیاں ہیں، پرندے ہیں پنجروں میں، ایسا دیکھتے بھی نہیں ہے نبی دیکھتے؟ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کوالٹی سے اویلیبل ہے. جینے کی خواہش رہتی ہاں اور موت سے کا خوف، موت سے بھاگتا ہوں. اچھا حب الدنیا کراہت الموت، کراہت رہتی اس کو موت سے. ہاں جی کیا آپ آیت کا بولے آپ؟ بس جی، دنیا حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور کراہت الموت، موت سے نفرت کرتا ہوں. یہ جو صفت ہے یہ مومن کی صفت نہیں ہے یہ. جی ہاں، تو اللہ تعالیٰ بولا کہ ایسے لوگ بھی ہے دیکھو آپ کے اطراف میں جو آ کے بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن حقیقت میں لوگ ایمان والے نہیں ہیں. جب موقع آئیں گا نا کہ کا جنگ لڑنے کا یا مال خرچ کرنے کا، تو آپ دیکھیں گے یہ لوگ بہانے بنا کے انجان ہو جائیں گے. بغیر صفات دیکھے کہ ہر ایک کو ہر ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا بلکہ کہاوت ہاں ہے نا. تو اپن وہ غلط فہمی میں، جیسا میں کوئی ایک وہ ڈال دیا سمجھو کیا اسٹیٹس، تو ایک 50 لائک آ گیا سمجھو، تو میں سمجھتا ہوں میرے کو چاہنے والے 50 ہے. ہاں تو حقیقت میں وہ لوگ آپ سے واقف ہے پورا، ٹوٹلی نہیں، وقتی خالی انٹرٹینمنٹ کے لیے لائک کر رہے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے کر رہے ہیں. تو اپن غلط فہمی میں تو آ گئے نا. Yeah. بعض لوگ بول رہے ہیں میرے 1 لاکھ سبسکرائبر ہے، بول رہے ہیں، بعض جنے بول رہے ہیں 1 کروڑ ہے، بول رہے ہیں. تو اس کے اوپر وہ حکایت بنی، وہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. حکایت، اچھا حکایت بولے تو لوگ تجربہ حاصل کرنے کے بعد ایک جملہ بولے، پراورب، جی کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا. تو ہاتھ میں ہاتھ جو ملاتے نا اپن، جی کب کب ملاتے بولو؟ ملے مطلب سامنے سامنے آئے تو سامنے سامنے آئے تو ملاتے، ایسی نظر پڑ گئی تو. نظر پڑ گئی تو ملاتے، کبھی خوشی میں ملاتے، ہاں کبھی کوئی نیچے ہے انہیں اوپر آنا چاہ رہا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو اوپر کھینچتے. ہاں وہ بھی کنسیڈر کرنا رہتا، ہاں وہ بھی کنسیڈر کرنا رہتا. ہاں پھر ہاتھ ملا رہا تھا، ہاتھ سے ہاتھ مل رہا ہوتا. ہاں، کوئی دیکھو ہاتھ خالی انہیں خوشی میں ملا رہا آپ سے، لیکن آپ نیچے گرے ہوئے ہیں ذرا ہاتھ دے رہے آپ، تو جب نہیں ملا رہا تو مطلب انہیں دوست ہے. انہیں اوپر اٹھانا، اپنے کو کھینچنا. ایک بچہ پلنگ پہ چڑھنا چاہ رہا سمجھو، چھوٹا بچہ، جی تو اپن اس کو ہاتھ پکڑ کے آسرا دیتے نہیں دیتے؟ دیتے. تو ویسے ہی جو ہے اپنا دوست کبھی نیچے ہے اوپر آنے کی کوشش کر رہا، تو اس کو ہاتھ پکڑ کے اوپر لینا بھی دوستی کے فرائض میں آتا. تو نبی بھی وہی کر رہے تھے نا، لوگوں کو برائی کیا ہے وضاحت کر کے، نیکی کیا ہے بتا کے لوگوں کو اندھیرے میں سے اجالے میں لا رہے تھے. جی وہ ہمدردی تھی لوگوں کے لیے، ہاں ہمدردی تھی لوگوں کے لیے. ہاں، ہمدردی تھی بول کے کر رہے تھے وہ. جی تو ان کے اطراف میں کچھ لوگ ایسے آ گئے تھے کہ ارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو بہت فائدے دکھ رہے ہیں، اور وہ بول کے قریب آ گئے لوگ. ہاں لیکن جیسے ہی جہاد کا موقع آیا، لڑنے کے لیے جانا ہے بولے تو آ کے بولنے لگے یا رسول اللہ ہمارے گھر میں ذرا گھر والی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ذرا باغ میں کوئی بھی پانی ڈالنے والا نہیں ہے، باغ پورا سوکھ جاتا، آپ ہمارے کو چھوڑ دیے تو ہم جو ہے آئندہ کبھی آئیں گے پھر. اچھا بول کے ایسا بعض جنگوں کے وقت بعض لوگ رک گئے، جنگ میں نہیں آئے. جی
تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بولا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اور ظاہر میں لوگ ایمان لائے بلکہ بول رہے ہیں، حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت میں ایمان لانا یہ ہے کہ نبی کا ہر وقت میں ساتھ دینا ہے، خالی خوشی میں نہیں، پریشانی میں بھی دینا ہے، ضرورت کے وقت بھی دینا ہے، بلاتے آ جانا ہے، اور اپنے آپ کو سامنے پیش کرنا ہے، نبی رکو بول تو رک جانا ہے، سمجھ رہے آپ؟ نبی جو ہے تم اب جیسا ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سونا جو ہے مرد کے لیے زیب نہیں دیتا، وہ دونوں پھینک دیا کہتے ہیں نا گولڈو، سونوں پھینک دیو، نبی کو پسند نہیں ہے بول کے۔ تو ہر حکم نبی کا چھوٹا سا چھوٹا حکم وہ بھی جو ہے بجا لانا ضروری ہے۔ تو وہی حکم میں یہ بھی آتا، حی علی الصلاۃ بول کے جب آواز آتی تو آدمی نماز کی طرف چلے آنا، جنگ کے لیے جب کال آتی تو جنگ کے لیے چلے آنا، اور کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو نبی کو پسند نہیں ہے انہوں اعلان کر دیے تو وہ ایکٹیویٹیز چھوڑ دینا۔ جی تو یہ صفات، ایسی صفات کے بھی اے نبی آپ کے اطراف میں لوگ ہیں بول کے اللہ تعالیٰ یہ 2 آیتوں میں بتایا ان لوگوں کی صفات۔ جی کیا صفات بنایا؟ ایک خود پھر پڑھو۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو واقعی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور ہاں حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن ہاں انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ ہاں تو ظاہر میں وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، نبی کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں جی، جی تو عام صحابہ تو دھوکہ کھا جاتے نا، جی کیونکہ اپنے ساتھ آ رہا نا بھی نہیں بول گیا۔ تھوڑا وہ دکھاوے خرچہ کر رہا، نماز ہی پڑھ لے رہا۔ ہاں تو اللہ تعالیٰ بول رہا کہ ایسے لوگوں کو بھی ہم آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں گے آپ کو، بعض لوگ ایسے ہیں، آپ ایسا نہ کو سمجھو جس سے پورے آگے وہ پورے کے پورے مومن ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ جی ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ ہاں اب آپ دیکھو، جیسا وہاں پہ ختم اللہ علی قلوبہم بولا نہیں، ہم نے مہر لگا دی، جی یہاں پہ کیا بولا؟ ان کے پاس ایک مرض ہے۔ مرض کیا ہے بولے تو جھوٹ بولنے کا مرض ہے، یہ بیماری۔ تو اب وہ نبی پہلے ٹھیک ہے بول کے انجان مار دے رہے ہیں نا، جی تو وہ مرض اور بڑھتے جا رہا۔ وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو اپن جھوٹ بولے ہوئے تو نبی صحیح سمجھ لے رہے ہیں، بھائی کتنے بھولے بھالے ہیں نو، سمجھ رہے؟ تو اب ایک ہے بھولے بھالے ہیں، جی دوسرے کیا ہولے شولے آدمی ہیں، اپن جو بات بولے وہ صحیح سمجھ لیتے۔ ہاں 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 بعض اینٹک رہتے تھے ویسے دوستوں میں بھی، ہر بات پہ ایک ہیلا بنا کے ان کی مرضی رہے تو ساتھ چلتے، نہیں تو غائب ہو جاتے۔ ہاں ہاں تو اس کی اللہ تعالیٰ بولا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے کا جو مرض ہے، یہ مرض میں وہ لوگ پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اور مرض مطلب جی یعنی بیماری، تو یہ منافقی کچھ کوالٹی میں آتا نا مطلب؟ ہاں منافقوں کی کارٹین کا تھا، لیکن الگ کیٹیگری ہے۔ اچھا، جو مطلب دکھاوا کر کے بھی یہ کر رہے۔ ہاں دکھا کر کے بھی کر رہے۔ ابھی پریزنٹ تو نبی کو ان لوگوں سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، ہاں بھائی آدمی نماز کو آ رہا، کچھ دے رہا بھی، اور بعض وقت ہیلا بنا کے چلے آ رہا، اور اس کو پختہ یقین نہیں ہے آخرت ہے نہیں ہے بلکہ، تو نبی کو تو نقصان نہیں ہو رہا نا ابھی۔
لیکن جب جنگوں کا موقع آیا تو ان سے نقصان ہوا نبی کو، صحابہ کو. یہ لوگ کیا کرے بھائی، ہم نبی کے سامنے تو جو ہے مسلمان ہیں بول کے شو کرتے. دیکھو کل کے دن جھگڑے کے وقت اگر نبی اور صحابہ ہار گئے سمجھو تو ہمارے کو نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ ہم تمہارے دوست ہیں بول کے ادھر بھی ملنے کی ٹرائی کرے لوگ. اچھا ہاں، تو جب نقصان ہوا صحابہ کو جی تو اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہی آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ کچھ لوگ ہیں آپ کے دائرے میں. جی اور وہ مرض بڑھ گیا اور ہم ان کو سزا دینے والے ہیں.